الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کا ارادہ ہے۔ اس سے قبل کہ اس آیت کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے، شروع سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو بدلہ کے دن کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ان چاروں آیتوں کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ آپ حضرات نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب سے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں روزانہ شروع سے ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ بار بار ترجمہ کے لوٹانے سے آپ حضرات کو بھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ زبانی یاد ہو جائے۔ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی یاد ہو جائے گا۔ پورے قرآن کا ترجمہ یاد کرنا مشکل اور دشوار ہے، لیکن سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کا ترجمہ اگر یاد کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے تقریباً ہر شخص کو سورہ فاتحہ زبانی یاد بھی ہوگی، اور جب آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ترجمہ سمجھ کر پڑھنے کے بعد ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ترجمہ سمجھنے کے بعد پڑھنے میں ایک خاص قسم کا لطف اور ایک خاص قسم کی لذت محسوس کریں گے۔ اس لیے میں روزانہ ترجمہ شروع سے کیا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو جائے روزانہ اسی طریقے سے شروع سے ترجمہ کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی اس چوتھی آیت کا شروع کے 3 آیتوں سے کیا ربط ہے، پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ انسان کے اوپر 3 حالات گزرتے ہیں، ایک ماضی، دوسرا حال، تیسرا مستقبل۔ الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں یہ بتلایا گیا کہ انسان ماضی کے اندر بھی اور حال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور وہ اس طرح کہ ماضی میں اس کا وجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا اور پھر اس کی تربیت کی، اور ہر لمحہ انسان اللہ تعالیٰ کی تربیت کا اور پرورش کا محتاج ہے، اور اسی طریقے سے انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں رسالت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور اس کو صحیح راستہ بتایا، جینے کا طریقہ بتایا۔ تو انسان ماضی کے اندر بھی اور حال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت بھی انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوگا، جس کا بیان مالک یوم الدین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہے۔ وہاں اللہ کی مدد کے بغیر کسی کا کام نہیں چل سکتا۔ تو جب انسان اس پر غور کرتا ہے کہ ماضی میں بھی اور حال میں بھی اور مستقبل میں بھی اللہ کا ہی محتاج ہے، تو عقلی طور پر اور طبعی طور پر وہ یہ کہہ اٹھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے۔ اس آیت کے اندر 2 باتوں کا اعلان ہے، ایک تو شرک سے برات کا اعلان ہے ایاک نعبد کے اندر، اور دوسرا اپنے ہر عمل کو اللہ کے سپرد کرنے کا بیان ہے وہ ایاک نستعین کے اندر۔ اور یہ 2 ایسی باتیں ہیں کہ جس کا حکم بار بار قرآن کریم میں دیا گیا، اور جس کی ہدایت بار بار قرآن کریم میں انسانوں کو دی گئی ہے۔ مثلا سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاعبدہ وتوکل علیہ، اے نبی اللہ کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ رکھیے۔ سورہ ملک میں فرمایا قل هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ سورہ مزمل میں فرمایا لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کارساز بنا لو۔ تو یہ 2 باتیں ایسی ہیں، اللہ کی وحدانیت یعنی شرک سے برات
اور اپنے تمام اعمال کو اللہ کے سپرد کرنا، یہ دو ایسی باتیں ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار ہے اور یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر۔ اب اس آیت کو دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، گرامر کے اعتبار سے عربی گرامر میں مفعول کا مقام بعد میں ہوا کرتا ہے اور فعل اور فاعل کا مقام پہلے ہوا کرتا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مفعول کو پہلے ذکر کیا ہے، ایاک یہ مفعول ہے، اور فعل اور فاعل کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو روح المعانی کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایاک یہ مفعول ہے اور یہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات معبود ہے، اور نعبدو یہ فعل اور فاعل ہے اور اس سے مراد بندہ ہے، اور بندہ عابد ہے۔ معبود کا مقام عابد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ایاک کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا، یعنی معبود کا ذکر پہلے اور عابد کا ذکر بعد میں۔ اور اس کی دوسری توضیح یہ ہے کہ کہا جاتا ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ جس کا حق ہو بعد میں آنے کا اس کو پہلے لانا، یہ اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ وہاں پر حصر اور اختصاص کا معنی پیدا ہو جائے۔ حصر اور اختصاص کے معنی پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی مفعول کو پہلے لایا جاتا ہے۔ یہاں پر وہی ہوا کہ ایاک کو پہلے لائیں، اب یہاں پر معنی کے اندر حصر پیدا ہو گیا، اختصاص پیدا ہو گیا۔ نعبدو کا اگر کہہ دیتے تو بات پوری ہو جاتی کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک کو پہلے لایا گیا، اب معنی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں نہیں، بلکہ اب معنی ہو گیا ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہی جو ہے، ہی کے ذریعے سے بھی کی نفی ہوتی ہے۔ ہی کے ذریعے سے بھی کی نفی کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز میں مسجد آؤں گا، تو اب یہ بھی احتمال ہے کہ مغرب میں بھی آ سکتا ہے اور فجر میں بھی آ سکتا ہے اور دوسرے وقتوں میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نہیں بھی آئے گا۔ لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں عشاء میں ہی مسجد آؤں گا، یا میں عشاء میں ہی مسجد آتا ہوں، اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے وقتوں میں وہ مسجد نہیں آتا ہے۔ جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کی وہ عبادت نہیں کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ ایاک نعبدو میں یہ نعبدو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع کے اندر دونوں معنی کا احتمال ہوتا ہے، اس کے اندر دونوں معنی ہوتا ہے، حال کا بھی معنی، استقبال کا بھی معنی۔ اس لیے ایاک نعبدو کا ایک معنی تو یہ ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کریں گے، و ایاک نستعین ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ جب بندہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔ تو اس آیت میں ان دو باتوں کا اقرار ہے، اعتراف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک عہد ہے اور ایک وعدہ ہے۔ اس آیت میں عبادت کا وعدہ ہے، اور عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں، عبادت یہ عبد سے نکلا ہے، اور عربی زبان میں عبد کہتے ہیں غلام کو، اور پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتا تھا، وہ اپنے آقا کے ہر فرمان کو ماننے کا پابند ہوا کرتا تھا دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط تو یہ تھی کہ آقا کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا تھا جو اس غلام پر ظلم ہو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ آقا غلام کو کسی معصیت کا حکم نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان دو شرطوں کے ساتھ آقا جو بھی حکم دیا کرتا تھا اپنے غلام کو، وہ اس کو ماننے کا پابند ہوا کرتا تھا۔ اس لیے عبادت کے معنی ہے بندگی، اور بندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک پرستش اور دوسری اطاعت۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، یہاں پر عبادت پیروی کے معنی میں اور اطاعت کے معنی میں۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آتا ہے تو بلا کسی استثناء کے اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو ماننے کا مکلف ہو جاتا ہے۔ بندگی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک پرستش ہے اور دوسری اطاعت ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آتا ہے تو وہ جو دو استثناء تھے
وہ دو استثناء بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ معصیت کا بھی حکم نہیں دیتے۔ اس لیے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آتا ہے تو بغیر کسی استثناء کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے کا پابند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کے کرنے کا حکم دے دے وہ عبادت، جس کو نہ کرنے کا حکم دے دے اس کو نہ کرنا عبادت۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی کی انتہائی تعظیم اور عظمت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور ذلت کا اظہار کرے، یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ اس لیے عبادت کے قبیل سے جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی جو شکلیں اور جو اس کی صورتیں مقرر فرمائی ہے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور تمام کے تمام عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کسی اور کی عبادت ناجائز اور حرام ہے۔ عبادت کے معاملے میں کسی اور کی شرکت اللہ تعالیٰ کو بالکل گوارا نہیں۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو اللہ کی عبادت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اس میں کسی اور کی شرکت نہ ہو۔ تو ابھی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ عبادت کہتے ہیں انتہائی عظمت اور محبت کی بنا پر کسی کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور ذلت کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے ساتھ اگر کوئی آدمی ایسا معاملہ کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک صرف کسی کو نہیں کہتے کہ بت پرستوں کی طرح کسی پتھر کی مورتی وغیرہ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھے، بلکہ کسی کی عظمت، محبت، اطاعت کو وہ درجہ دینا جو اللہ ہی کا حق ہے، یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے شرک کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے دینی عالموں کو اپنا رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی تھے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، پھر قرآن میں ان کو معبود بنانے کا الزام ہم پر کیسے لگایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء بعض چیزوں کو جو حلال ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور تم اس کو حرام مان لیتے ہو، اور بعض چیزوں کو جو حرام ہے اس کو حلال قرار دیتے ہیں تم اس کو حلال مان لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام قرار دینے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو شخص اس میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے اور اللہ تعالیٰ کے احکام حرام و حلال معلوم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کسی دوسرے کے قول کو واجب الاتباع سمجھے، وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے اور یہ شرک میں مبتلا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام مسلمان جو قرآن و سنت کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے اور ان کے احکام شرعیہ کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے وہ کسی امام یا مجتہد یا کسی عالم یا مفتی کے قول پر اعتماد کرتا ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایک عالم یا مفتی یا کوئی امام اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے قرآن و حدیث سے تو وہ اس کے اپنے گھر کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن و حدیث کی بات ہی بتاتا ہے۔ اس کی پیروی کرنا در حقیقت قرآن کریم کی پیروی کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم خود احکام شرعیہ کو نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو اس میں خود اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کسی عالم مفتی یا کسی امام کی تقلید کرنا یہ در حقیقت قرآن کریم کی اتباع ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کی بات ہی بتاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ نہیں بتاتے۔ اور جس طرح سے احکام حلال و حرام میں اللہ کے سوا کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح کسی کے نام کی نظر یعنی منت ماننا بھی شرک میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اس سے دعا مانگنا بھی شرک ہے، کیونکہ حدیث میں دعا کو بھی عبادت فرمایا گیا اور نظر اور منت یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح سے ایسے اعمال اور ایسے افعال کو اختیار کرنا بھی شرک ہے جو شرک کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جیسے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے گلے میں سلیب پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بت کو اپنے گلے سے نکال دو۔ اگرچہ اس وقت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ سلیب کے متعلق وہ نہ تھا،
جو نصرانیوں کا ہوتا ہے، مگر ظاہری طور پر بھی علامت شرک سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ مگر افسوس ہے کہ آج بہت سے لوگ ریڈ کراس یعنی صلیبی نشان کو اپنے گلے میں لگائے پھرتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ایک مشرکانہ عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنا یا بیت اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کے ارد گرد طواف کرنا، یہ سب شرک کی علامات ہے۔ ایاک نعبد کے اندر ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ریڈ کراس یعنی صلیبی نشان اپنے گلے میں لٹکانا تو حرام ہے، لیکن ٹائی کا کیا حکم ہے؟ ٹائی یہ عیسائیوں کا مذہبی شعار پہلے تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب والے عقیدے کی وجہ سے اپنے گلے میں ٹائی لگاتے تھے، لیکن پہلے زمانے میں یہ اس کا مذہبی شعار تھا، اب اس کا مذہبی شعار نہیں رہا، اس لیے پہلے زمانے میں یہ حکم بھی سخت تھا، حکم بھی اس سلسلے میں سخت نہیں ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ ٹائی عیسائیوں کا مذہبی شعار باقی نہیں رہا، ہر طبقے کے لوگ اور ہر مذہب کے لوگ اسے اختیار کرتے ہیں، اس لیے اب اس کا بلا ضرورت لگانا تو مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس آیت کے پہلے حصے سے متعلق گفتگو تھی۔ اب اس آیت کا دوسرا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ایاک نعبد جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے اور ایک اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ لیکن یہ بہت بڑا وعدہ ہے اور بہت بڑا اقرار ہے۔ اس وعدے کو پورا کرنا تنہا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس کے فوراً بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے کہ اللہ ہم نے وعدہ تو کر لیا ہے، اقرار تو کر لیا ہے، لیکن اس وعدے کو پورا کرنا تنہا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ مدد طلب کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا بھی جائز نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے، بلکہ مدد کے بغیر تو زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہی نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب کی، من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مدد طلب کی۔ خود قرآن کریم میں ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر لوگوں کی مدد کرو۔ اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک آدمی دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ ایک آدمی سلائی نہیں جانتا، وہ جب کپڑے سلواتا ہے تو درزی کی مدد لیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے، مریض ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے۔ مالدار غریبوں سے مدد لیتا ہے، مزدوری کرواتا ہے، مزدور مالداروں سے مدد لیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے، مدد حاصل کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے، اور اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آخر مدد کی وہ کون سی صورت ہے جو جائز نہیں ہے، اور وہ کون سی صورت ہے جو جائز ہے؟ کن کن باتوں میں مدد جائز ہے، کن کن باتوں میں ناجائز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ مدد طلب کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ہم جب کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا عام انسان ہو یا اللہ کی دوسری مخلوق ہو، کسی سے بھی ہم مدد طلب کر رہے ہیں۔ جس سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں اس کے بارے میں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، وہ مدد دینے پر، وہ مدد کرنے پر کلی طور پر اختیار رکھتا ہے، وہ بغیر کسی اسباب کے اور بغیر کسی ذریعہ کے ہماری مدد کر سکتا ہے، اگر ایسا عقیدہ ہے تو یہ تو ایسا کھلا ہوا کفر ہے کہ کافر بھی اس پر متفق ہے۔ اس لیے کہ جو کفار ہیں، یہ بت پرست ہیں، یہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور مختار کل نہیں سمجھتے۔
بلکہ ان کے یہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم جن دیوی دیوتاؤں سے مدد طلب کرتے ہیں یہ دیوی دیوتائیں کلی اختیار نہیں رکھتے، اصل اختیار تو ایشور کو ہے اور اللہ کو ہے اور بھگوان کو ہے، اور اس نے تھوڑی بہت اختیارات ان کو دے رکھا۔ تو اس لیے اگر یہ تصور ہے کہ جس سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں وہ مدد دینے پر قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مختار کل ہے اور مختار مطلق ہے، پورے طور پر وہ جب چاہیں جیسے چاہیں بغیر کسی اسباب کے ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو یہ تو بہت کھلا ہوا کفر ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرح مطلق قدرت تو حاصل نہیں ہے اور مختار کل تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، ان اختیارات کی وجہ سے بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی ذریعہ کے ہماری مدد کر دیں گے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ بھی کفر ہے، اور یہی عقیدہ کفار و مشرکین کا ہے اور بت پرستوں کا ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو دیوی دیوتائیں ہیں ان کو کلی اختیار تو نہیں ہے، لیکن جزوی اختیار اوپر والے نے، ایشور نے، بھگوان نے دے رکھا ہے۔ مثلا کسی دیوی دیوتاؤں کو انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اس کو بارش کا اختیار ہے، کسی کو سمجھ رکھا ہے روزی دینے کا اختیار ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا اور اس عقیدے کے ساتھ کسی سے مدد طلب کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے اور یہ بھی کفر ہے۔ ایک تیسری صورت مدد طلب کرنے کی یہ ہے کہ ہم جس سے مدد طلب کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو اس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ قادر مطلق تو نہیں ہے، بغیر کسی اسباب اور بغیر کسی ذریعے کے ہماری مدد تو نہیں کر سکتا ہے، ہاں وہ کسی ذریعہ اور کسی سبب سے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے عام طور پر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈاکٹر بغیر کسی سبب اور بغیر کسی ذریعے کے ہمارے مریض کو ٹھیک کر دیں گے، بلکہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس لائن کا ماہر ہے اور ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ کوئی دوا ایسی تجویز کرے گا کہ جس دوا کے کھانے کی وجہ سے ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر اس عقیدے کے ساتھ مدد طلب کرنا جائز ہے۔ انسان اپنے ماں باپ سے مدد لیتا ہے تو اس وقت بالکل یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ بغیر کسی ذریعہ اور بغیر کسی سبب کے ہماری مدد کر دیں گے، بلکہ اگر اپنے ماں باپ سے کوئی مدد لیتا ہے، مثلا یہ کہ مجھے پیسہ چاہیے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ کو جو پیسے کہیں ہیں وہ لائیں گے اور پھر وہ دیں گے، یا ان کے پاس نہیں ہے تو کہیں سے انتظام کریں گے پھر ہمیں دیں گے۔ دنیا کے اندر ہم جتنے لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، مثلا درزی ہی کو لے لیجیے، درزی سے ہم کپڑے سلواتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ درزی ہمارا کپڑا سلے گا تو بغیر کسی سبب اور بغیر کسی ذریعے کے کپڑا تیار کر دے گا، بلکہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ درزی اس لائن کا ماہر ہے، وہ جب کپڑے کو کاٹے گا اور پھر اس کو مشین پر چڑھائے گا، پھر اس کو سلے گا، کیونکہ وہ اس ہنر کو جانتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے کپڑے اچھے بنائے گا۔ ہم دنیا کے اندر جتنے بھی چیزوں سے، جتنے بھی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں تو وہاں پر ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی سبب اور کسی ذریعے سے ہماری مدد کرے گا۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کے اندر ہر آدمی اس طرح کی مدد کا محتاج ہے اور ہر آدمی اس طرح کی مدد دوسروں سے طلب کرتا ہے۔ لیکن جہاں ہم قبروں پر جاتے ہیں اور قبروں پر جا کر کے اگر ہم کسی سے مرادہ مانگتے ہیں مردے سے، تو ظاہر ہے وہاں پر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ مردہ نکلے گا اور پھر ہمارا کوئی ذریعہ اور کوئی سبب اختیار کرے گا اور پھر وہ ہماری مدد کرے گا، بلکہ وہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا اور آٹومیٹک ہمارا کام ہو جائے گا ان سے جب ہم مانگیں گے۔ تو آپ غور فرمائیں، جب آدمی کسی کے قبر پر جائے، کسی نبی یا کسی ولی کے قبر پر جاتا ہے اور وہاں اولاد مانگتا ہے تو یہ تھوڑی نہیں اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کسی کو بولیں گے کہ جاؤ ان کا علاج کرا دو اور پھر دوا ملے گی پھر مجھے اولاد ہوگی۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ ان کو جب ہم کہیں گے تو آٹومیٹک ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے گی، وہ ان کو اللہ نے اختیار دے رکھا، اس اختیار کے ذریعے سے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے اندر لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس مدد طلب کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی، کسی ولی یا کسی دوسری مخلوق یا عام انسان سے جو ہم مدد طلب کرتے ہیں اور اس وقت ہمارا اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرح قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، بغیر کسی سبب اور بغیر کسی ذریعے کے ہماری مدد کریں گے،
تو یہ تو کھلا ہوا کفر ہے، جس کے کفر ہونے پر اور جس کے غلط ہونے پر کافر بھی متفق ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے جو مدد طلب کرتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری قدرت تو نہیں دے رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، ان اختیارات کی وجہ سے یہ بغیر کسی سبب اور بغیر کسی ذریعے کی ہماری مدد کریں گے، تو یہ بھی کفر ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم کسی سے مدد طلب کریں اور ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ وہ کسی ذریعہ اور کسی سبب سے ہماری مدد کریں گے، تو اس عقیدے کے ساتھ اگر کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ مدد جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اصل میں دھوکہ یہاں سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے فرشتوں کے ہاتھوں دنیاوی نظام کے بہت سے کام جاری کیے ہیں۔ دیکھنے والا اس مغالطے میں پڑ جاتا ہے کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار سپرد کر دیا ہے، یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ذریعے سے بہت سے ایسے کام وجود میں آتے ہیں جو عام انسانوں کی قدرت سے خارج ہیں، جن کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے ذریعے سے بہت سے ایسے کام وجود میں آتے ہیں جن کو کرامات کہا جاتا ہے۔ یہاں سرسری نظر سے دیکھنے والے کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کی قدرت اور اختیار ان کو سپرد نہ کیا ہوتا تو ان کے ہاتھ سے یہ کیسے وجود میں آتا۔ اس سے وہ انبیاء اور اولیاء کے کسی نہ کسی درجے میں مختار کار ہونے کا عقیدہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ معجزات ہو یا کرامات ہو، براہ راست یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ صرف اس کا ظہور پیغمبروں یا ولیوں کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ ان کی عظمت ثابت کرنے کے لیے پیغمبر اور ولی کو اس کے وجود میں لانے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں جو اس پر شاہد ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ایک غزوہ کا موقع تھا، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکر اٹھائی اور کفار کے طرف پھینک دیا، اور یہ معجزے کے طور پر ہر کافر کے آنکھ میں وہ کنکری چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ دور ہو گئے۔ اب دیکھیے، ایک مٹھی کنکری کا پھینکنا اور سب کافر کے آنکھوں میں چلے جانا، واقعی یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ایسا ہوا۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ دیکھیے، ایک معجزہ کا ظہور ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ معجزہ آپ کے ہاتھوں پر ہوا ہے، لیکن اس معجزے کے کرنے والے اور براہ راست اس کے فاعل ہمیں، کرنے والے ہمیں۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو جب ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے ڈراتے ہیں اس عذاب کو بلا لیجئے، اس عذاب کو نازل کروا لیجئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء۔ یہ نہیں کہا کہ میں چاہوں تو اس عذاب کو لے آؤں، بلکہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ معجزے کے طور پر آسمانی عذاب نازل کرنا یہ میرے قبضے میں نہیں، اللہ اگر چاہے گا تو یہ عذاب آ جائے گا، پھر تم اس سے بھاگ نہیں پاؤ گے۔ سورہ ابراہیم میں انبیاء اور رسول کی ایک جماعت کا یہ قول ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی معجزے کا صادر کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے کوئی پیغمبر یا کوئی ولی جب چاہے جو چاہے معجزہ یا کرامت دکھا دے، یہ قطعاً کسی کے بس میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء سے بہت سے معین معجزات کا مطالبہ مشرکین نے کیا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ظاہر کر دیا اور جس کو نہ چاہا نہیں ہوا۔ پورا قرآن اس کی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس کو آپ ایک محسوس مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ایک پنکھا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، پنکھا کی ہوا آ رہی ہے اور لائٹ جل رہی ہے، لائٹ سے روشنی آ رہی ہے، بلب سے روشنی آ رہی ہے، مگر یہ بلب اور پنکھا اس روشنی اور ہوا کے پہنچانے میں قطعاً خود مختار نہیں ہے، بلکہ ہر آن اس کنیکشن کے محتاج ہیں جو تار کے ذریعے سے پاور ہاؤس کے ساتھ ان کو حاصل ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر یہ جوڑ ٹوٹ جائے اور یہ کنیکشن ٹوٹ جائے تو نہ بلب آپ کو روشنی دے سکتا ہے نہ پنکھا ہوا دے سکتا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ عمل بلب اور پنکھے کا ہے ہی نہیں، بلکہ بجلی کے اس رو کا ہے جو پاور ہاؤس سے یہاں پہنچ رہی ہے۔ انبیاء اور اولیاء اور تمام کے تمام فرشتے
ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ اسی کی قدرت اور مشیت سے یہ سب کام وجود میں آتے ہیں، اگرچہ ظہور اس کا بلب اور پنکھے کی طرح انبیاء اور اولیاء کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ جو لوگوں کا عقیدہ بگڑا اور لوگ فرشتوں سے اور ولیوں سے اور نبیوں سے جو مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کی اصل بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن معجزات اور کرامات کو ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے، یا فرشتوں کے ذمے جو امور اللہ نے سپرد کیے ہیں، تو لوگ سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امور ان کے اختیار میں ہیں اور یہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف فرمایا ہے کہ ان چیزوں میں ان کا کوئی اختیار نہیں، ان کے ذریعے سے یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے کام کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرتی ہے۔ استعانت کی مختصر سی تشریح تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک عبادت اور دوسری استعانت۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور استعانت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لیکن میں نے بتایا کہ استعانت کی کئی صورتیں ہیں اور کون سی صورت اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کون سی صورت استعانت کی ہے جو انسان بندوں سے اور اللہ کے دوسری مخلوق سے بھی مانگتا ہے اور مانگ سکتا ہے۔ یہ اس آیت کی مختصر سی تشریح تھی، اس کی تشریح مکمل ہوئی، لیکن یہاں ایک سوال اور جواب کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، جس کو حضرت مولانا الیاس صاحب گھومن دامت برکاتہم نے اپنی کتاب دروس القرآن کے اندر لکھا۔ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کو فضائل اعمال پر بہت اعتراض تھا، اور اس نے کہا کہ فضائل اعمال کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اس پہ بہت سے اعتراضات ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت سے اعتراضات ہیں، اس اعتراضات کا جواب ڈھونڈو۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تم کو کسی کتاب پر اعتراض ہو جائے تو اس کتاب کو ماننا ہی چھوڑ دو؟ اگر تم کو قرآن کریم پر کوئی اعتراض ہو جائے گا تو کیا تم قرآن کریم کو ماننا چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم میں ایسا کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ قرآن کریم کس کی کتاب ہے بتاؤ؟ کہا اللہ کی کتاب ہے۔ کہا اللہ کا کلام ہے؟ کہا ہاں اللہ کا کلام ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن یہ جملہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ نے بھی تو کہا ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو آخر اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کرتے ہیں اور کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ واقعی یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ تو کہا اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ قرآن کریم کو آدمی چھوڑ دے کہ قرآن کریم پر سوال پیدا ہو گیا، قرآن کریم میں اعتراض پیدا ہو گیا۔ اس کا جواب حضرت نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ایک محتمم صاحب ہوتے ہیں، ایک پرنسپل ہوتا ہے اسکول کا، کالج کا، وہ اپنے اسکول اور مدرسے کے لیے ایک فارم تیار کرتا ہے، داخلہ فارم۔ اس داخلہ فارم پر لکھا ہوا ہوتا ہے ان کے نام کا ایک مضمون، بخدمت گرامی جناب محتمم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ فارم تیار کرنے والا وہ مدرسے کا محتمم ہوتا ہے۔ اب یہ سوال تو جب پیدا ہوگا نا کہ محتمم صاحب کس کو لکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، وہ محتمم صاحب تو خود مدرسے کا محتمم ہے۔ یہ سوال جب پیدا ہوگا جب محتمم صاحب یہ درخواست اور یہ فارم اپنے لیے بنائیں گے، اپنے لیے لکھیں گے، لیکن محتمم صاحب نے یہ درخواست ان طالب علموں کے لیے لکھی ہے اور یہ فارم ان طالب علموں کے لیے تیار کیا ہے جو ان کے مدرسے میں داخلہ لیں گے۔ تو ظاہر ہے لکھنے والے محتمم صاحب ہیں، لیکن لکھا ہے انہوں نے طالب علموں کے لیے، اس لیے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر محتمم صاحب اپنے لیے یہ درخواست لکھتے تو سوال پیدا ہوتا۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ تم اس طرح سے اقرار کرو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو یہ سوال جب پیدا ہوگا جب اللہ تعالیٰ یہ کلام اپنے لیے بولیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہمارے لیے کہا ہے اور ہم کو بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ سے مدد طلب کریں گے، کس طرح سے اللہ کی عبادت کا اقرار کریں گے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس شخص نے پھر اس کا اقرار کیا اور اعتراف کیا۔ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے متعلق گفتگو مکمل ہوئی۔ آج وقت بھی کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔